مجلس پا فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں، لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں۔ تو آؤ مجلس میں اے عزاداروں، آؤ مجلس میں اے عزاداروں، فاطمہ انتظار کرتی ہے، فاطمہ انتظار کرتی ہیں، فرش مجلس حضرت کو ہوا ماہ محرم جو سفر میں، حضرت کو ہوا ماہ محرم جو سفر میں، ایک داغ پڑا اور بھی صغرا کے جگر میں، نانی سے کہا مرتی ہوں دوری پدر میں، عاشور کے بھیجنا ہوگی میرے گھر میں، عاشور کے بھیجنا ہوگی میرے گھر میں، کیا جانتی تھی کیسے بچھڑ جائیں گے بابا، وہ دن بھی کبھی ہوگا کہ پھر آئیں گے بابا، وہ دن بھی کبھی ہوگا کہ پھر آئیں گے بابا، کیوں نانی رجب تھا جو سدھارے تھے سفر کو، پورے 6 مہینے ہوئے دوری پدر کو، حج کر کے پھرے اہل وطن خیر سے گھر کو، پر قبلہ کعبہ گئے کعبے سے کدھر کو، زہرا کا قمر سوئے مدینہ نہیں آیا، اس چاند کے رویت کا مہینہ نہیں آیا، پیدا ہوئے
असगर तो पया में जलाया, अफसोस के झूले में बहन ने न झुलाया, बिछड़े तो कभी ख्वाब में भी मुँह न दिखाया, ये भैया को ना दिल भर के कलेजे से लगाया, दाखिल शहीदी अबे न घर में हुए नानी, असगर 6 महीने के सफर में हुए नानी, असगर 6 महीने के सफर में हुए नानी, और बाबा पे कटे खैर से या रब ये महीना, बरगद से हर वक्त फटा जाता है सीना, बाबा से मेरे कुफियों के दिल में है कीना, हजरत से लड़ाई का कहीं हो न करे ना, हजरत से लड़ाई का कहीं हो न करे ना, कूफे की तरफ से जो हवा आती है नानी, कि सब कुनबे के रोने के सदा आती है नानी, सब कुनबे के रोने के सदा आती है नानी, नानी ने दिलासा दिया ले लेके बलाए, वारी गई मैं खैर हो वो चाहे जब आए, पुरजा कोई लिख भेजे तुम्हें घर न बुलाए, लू चलती है इन रोजों में तशरीफ न लाए, लू चलती है इन रोजों में तशरीफ न लाए, अगलब है कि इस धूप में आराम किया हो, रे अल्लाह करे खेमा तराई में लगा हो, अल्लाह करे खेमा तराई में लगा हो, हजरत को हुआ माहे, घर घर बिछाना छोड़ दें हम, अगर फर्शे अज़ा घर घर बिछाना छोड़ दें, आसमां वाले ज़मीं पे आना जाना छोड़ दें हम, अगर फर्शे अज़ा घर घर बिछाना छोड़ दें, आसमां वाले ज़मीं पे आना जाना छोड़ दें,
اے زمیں تجھ میں نہ ہو گر سرزمین کربلا، چاند اور سورج تیرے چکر لگانا چھوڑ دیں۔ ہم اگر فرش ادا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، شوق سے پی لے نصیری حب حیدر کی شراب، شوق سے پی لے نصیری حب حیدر کی شراب، بس گزارش ہے کہ پی کے لڑکھڑانا چھوڑ دے۔ ہم اگر فرش ادا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں، آسماں والے زمیں پہ آنا جانا چھوڑ دیں۔ اے زمیں تجھ میں نہ ہو گر سرزمین کربلا، چاند اور سورج تیرے چکر لگانا چھوڑ دیں، شوق سے پی لے نصیری حب حیدر کی شراب، بس گزارش ہے کہ پی کے لڑکھڑانا چھوڑ دے۔ اور وقت رک جائے گا تھم جائے گا سورج کا سفر، وقت رک جائے گا تھم جائے گا سورج کا سفر، فاطمہ زہرا اگر چکی چلانا چھوڑ دیں، ہم اگر فرش ادا گھر گھر بچھانا چھوڑ دیں۔ صلوات۔ السمیع العلیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین سیدنا مولانا ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات عزیزان گرامی، یہ سورہ قرآن مجید کے 114 سورے، 30 پارے، اور ان میں یہ مختلف آیات جو آیات مودت کے نام سے، آیہ مباہلہ کے نام سے، آیہ ولایت کے نام سے، اور الگ الگ عنوان کے نام سے آیتیں ہیں، ان میں ایک آیت یہ بھی ہے جس کو میں نے سرنامہ عنوان قرار دیا، اور اس کا عنوان ہے آیہ مودت۔ آیہ مودت یعنی پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے، پروردگار کہ اے میرے حبیب، ان آنے والوں سے کہہ دو جو آپ کی بارگاہ میں زر و جواہرات، ہیرے موتی، روپیہ پیسہ، سیم و زر لے کر آ رہے ہیں، اور اس لیے رہے ہیں تاکہ یہ آپ کی رسالت کی اجرت دے دیں، تو آپ ان سے یہ کہیے کہ میں اپنی رسالت کی تبلیغ کی اجرت کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت داروں سے، میرے اقربا سے، میرے اہل بیت سے محبت اور مودت اختیار کرو۔ یہ آیہ گرامی، اس کا پس منظر کیا ہے؟ کیونکہ قرآن کی کوئی بھی آیت بغیر کسی مقصد کے نازل نہیں ہوئی،
اور ہر کسی آیت کا اس کا پس منظر ضرور ہے، تو یقیناً اس آیت کا پس منظر بھی ضرور ہے، ورنہ آیت نازل ہونے کا کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ تو تفاسیر بتاتی ہیں کہ جب پیغمبر اسلام تبلیغ کر رہے تھے، لوگوں کو کفر کی دلدل سے نکال کر اسلام کے راستے پر لا رہے تھے، لوگوں کو جہالت کے غار سے نکال کر کے علم کے سمندر کی طرف لا رہے تھے، لوگوں کو پستی سے نکال کر کے بلندی کی طرف لا رہے تھے، یعنی کل ملا کے یہ کہہ دیجئے گا کہ لوگوں کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف لا رہے تھے۔ تو اتنی زحمتیں، اتنی تکالیف، اتنی مصیبتیں پیغمبر اسلام کو کار رسالت میں اٹھانا پڑیں، ان سے ہمکنار ہونا پڑا۔ پیغمبر اسلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تبلیغ رسالت میں جتنی زحمتیں، جتنے مصائب، جتنی آلام میں نے برداشت کیے ہیں، مجھ سے پہلے کسی نبی نے برداشت نہیں کیے۔ کانٹے بچھائے گئے، پتھر مارے گئے، غلاظتیں پھینکی گئیں، جادوگر کہا گیا، کاہن کہا گیا، اور جانے کیا کیا الزام، اتہام، یہ سب پیغمبر اسلام کو دیے گئے، مگر پیغمبر اسلام اپنے اس کار رسالت کو بخاموشی انجام دیتے رہے، کسی سے کبھی کوئی شکوہ نہ کیا، کسی سے کوئی گلہ نہ کیا، کبھی حرف شکایت لب پر نہ لائے۔ البتہ یہاں پر ہو یہ رہا تھا کہ لوگ پریشان کر رہے تھے، مگر آپ کے لب ان کے لیے دعائے خیر کر رہے تھے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ یعنی آج کا دستور تو یہ ہے کہ اگر کوئی اینٹ مارتا ہے تو اس کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے، کوئی ایک گالی دیتا ہے تو جواب میں 10 گالیاں سنائی جاتی ہیں، کوئی ایک تماچا مارتا ہے جواب میں لاٹھی سے جواب دیا جاتا ہے، مگر وہ رحمت للعالمین، وہ کائنات کے رحمت بن کر آنے والا، وہ پروردگار کا امین، وہ پروردگار کا مجسمہ رحمت، وہ جب دنیا میں تشریف لایا تو کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا۔ دنیا ستانے پر تلی ہوئی ہے، مگر جبین رحمت پر کوئی شکوہ نہ آیا، بلکہ آیا کیا، اگر دشمن بھی آپ کو ستانے کی غرض سے آ رہا ہے، گالیاں دی جا رہی ہیں، ستایا جا رہا ہے، کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی شخص، وہی شخص اگر بیمار ہو جاتا ہے اور آپ سر راہ سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد کسی کے کراہنے کی آواز پہنچتی ہے تو آپ اس آواز کی طرف جاتے ہیں اور اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کا سر دباتے ہیں، اس کی مزاج پرسی کرتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں، اس کو تشفی دیتے ہیں، اور اس کا یہ اخلاق دیکھ کر پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ محمد ابن عبداللہ ہوں۔ کہا کہ آپ محمد ابن عبداللہ ہیں، آپ وہ ہیں جو رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ کہا کہ ہاں میں وہی ہوں۔ کہا کہ میں تو آپ کے قتل کرنے کے لیے آیا تھا، میں تو آپ کے قتل کرنے کے لیے آیا تھا، مگر آپ کی اس حسن اخلاق نے مجھے آپ کا گرویدہ بنا دیا ہے، اور اب میں آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کا مسلمان ہونے جا رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد۔ اتنی تکالیف پیغمبر اسلام نے برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، آلام برداشت کیے، زحمتیں اٹھائیں، یہ سب کام کیے۔ کچھ لوگ ان حالات کو دیکھ کر گھوڑے پر، اونٹوں پر جواہرات، زیورات، زر، سیم، مال، دولت، سونا، چاندی، روپیہ، پیسہ، درہم، دینار، یہ سارا جمع کر کے پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچے اور ارشاد فرمایا۔ آنے والوں نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے میں، آپ نے ہمیں حیوان سے انسان بنانے میں، آپ نے ہمیں پستی سے بلندی کی طرف لانے میں، آپ نے ہمیں جہالت کی کال کوٹری سے نکال کر
منارہ علم کی طرف لانے میں آپ نے بہت زحمت اٹھائی ہیں، لہٰذا اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی رسالت کی اجرت دے دیں، لہٰذا ہم یہ کچھ زیورات، کچھ سونا چاندی، کچھ درہم و دینار، کچھ روپیہ پیسہ لے کر آئے ہیں، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ اللہ اکبر، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ فوراً جبرائیل امین آسمان سے نازل ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، بعد حمد و ثنا، بعد سلام، پروردگار ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب، ان آنے والوں سے کہہ دو کہ اگر تم میری رسالت کی اجرت دینا ہی چاہتے ہو تو مجھے تمہارے دولت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سیم و زر کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے سونا چاندی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اگر تم میری رسالت کی اجرت دینا ہی چاہتے ہو تو تم میرے قرابت داروں سے محبت اختیار کرو، میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ جب تم ان سے محبت کرو گے تو میری اجرت مل جائے گی۔ اب معاملہ یہاں پر پہنچتا ہے کہ پیغمبر اسلام کے اہل بیت کون ہیں، کس کی اجرت کے لیے مطالبہ کر رہے ہیں، لہذا پیغمبر اسلام نے اس بات کو بھی تشنا نہیں چھوڑا کہ کل کو کوئی کہہ دے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ رسول کے اہل بیت کون تھے، ہم تو سمجھتے کہ ازواج بھی آ رہے ہیں اہل بیت میں، ہم تو سمجھتے تھے کہ اصحاب بھی اہل بیت رسول میں آ رہے ہیں۔ لہذا پیغمبر اسلام نے ان تمام شک اور شبہات پر بریک لگاتے ہوئے، سب کی سوچ و فکر پر بریک لگاتے ہوئے سب کو دن کے اجالے میں بتا دیا۔ کب؟ جب عیسائیوں سے مباہلے کا وقت پہنچا اور آیت نازل ہو گئی، ابناءنا و ابناکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، علم پہنچ جانے کے بعد اب بھی تم سے کٹ حجتی کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیں آپ اپنے بیٹوں کو لے آئیں، ہم اپنے بیٹوں کو لا رہے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لا رہے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لا رہے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، مردوں کو لے آؤ، ہم اپنے مردوں کو لا رہے ہیں۔ لہٰذا تمام مفسرین، مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، ان تمام نے اس آیت کی ذیل کی تفسیر میں لکھا کہ مباہلے کے دن پیغمبر اسلام مردوں کی جگہ مولا کائنات امیر المومنین کو لے کر چلے، مردوں کی جگہ مولا متقیان کو لے کر چلے، عورتوں کی جگہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر چلے، اور بیٹوں کی جگہ سید شباب اہل الجنہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو لے کر جا رہے ہیں میدان میں۔ یعنی پیغمبر اسلام نے بتا دیا مباہلہ کے دن، دیکھو میرے اہل بیت میں کبھی شک نہ کرنا، غیروں کو اہل بیت میں ملا مت لینا، بلکہ جو آج میدان میں ہیں وہی میرے اہل بیت ہیں، اور انہی کی اجرت اگر تم دیتے رہو گے تو تمہاری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ تو یہ ہے اہل بیت کا تعارف، پیغمبر اسلام نے بتا دیا کہ کل کو کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہ رہے، دن کے اجالے میں بتا دیا، اور ایسے بتایا قرآن نے جس ترتیب کے ساتھ لفظیں آئی ہیں قرآن میں، اسی ترتیب کے ساتھ اگر ابنا انا کی لفظ آگے ہے تو حسنین آگے آگے ہے، اگر نساء کی لفظ پیچھے ہے تو ان کے پیچھے فاطمہ الزہرا ہے، اگر سب سے پیچھے انفسا کی لفظ ہے تو سب سے پیچھے مولائے کائنات ہے۔ یعنی تفسیر بھی بتا دی، موقع و محل بھی بتا دیا، اور اہل بیت کا تعارف بھی کرا دیا
ادھر قرآن کے معنی دیکھتے چلے جاؤ، ادھر اہل بیت کی صورتیں دیکھتے چلے جاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اب یہ میری تو اجرت ہے نہیں، میں نے تو مانگی نہیں اجرت کہ آپ کا موڑ بنے تو دو اور موڑ بنے تو نہ دو، مگر یہ اجرت مانگنے والا وہ ہے جو کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہے۔ اگر اس کی فرما برداری نہیں کریں گے تو یہ رحمت زحمت بھی بن جائے گی، یہی رحمت زحمت بھی بن جائے گی اگر اطاعت پیغمبر اسلام نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ ارشاد ہوتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، لہذا حکم ماننا پڑے گا، اجر دینا پڑے گا، اجر پیغمبر اسلام دینا پڑے گا، رسالت کی اجرت دینا پڑے گی۔ کیوں دینا پڑے گی؟ اس کی بھی ایک وجہ ہے۔ اب یہاں پر یہ پنکھے چل رہے ہیں، لائٹ جل رہی ہے، آپ ایک مہینہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور اس کے بعد آپ کے ہاتھ میں ایک کاغذ آ جائے گا، ایک مہینے بعد کیا کہتے ہیں اس کو؟ بل کہتے ہیں اس کو۔ یہ کیا ہے؟ یہ بجلی کا بل ہے۔ آپ نے ایک مہینہ تک فائدہ لیا اس سے، لائٹ جلائی، پنکھا گھمایا، مزے لیتے رہے، اور جب ایک مہینے کا بل آیا آپ نے دیکھا کہ 1000 روپے کا ہے، تو جو عقل مند ہوتے ہیں وہ 1000 روپیہ جمع کرائیں گے، اس لیے کہ آگے بھی فائدہ لینا ہے، اور جو نہیں دیتے ہیں گورنمنٹ سرکار 10 دن انتظار کرے گی، 15 دن انتظار کرے گی، 20 دن انتظار کرے گی، 1 مہینہ انتظار کر لے گی، 2 مہینے انتظار کر لے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کنیکشن آپ کا کاٹ دیا جائے گا۔ اب کیا ہوگا جب کنیکشن کٹ گیا؟ کل تک لائٹ تھی تو گھر میں روشنی تھی، کنیکشن کٹ گیا، اب آپ کے نور کی جگہ وہاں پر تاریکی چھا گئی۔ آپ پنکھے کے مزے لے رہے تھے، کنیکشن کٹ گیا، اب آپ گرمی جھیل رہے ہیں، کئی مچھر کھا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو گیا؟ یہ اس لیے ہو گیا کہ آپ نے لائٹ استعمال کی مگر اس کی اجرت نہیں دی۔ اجرت نہ دینے کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کا گھر کل تک نور تھا، آج اندھیرا ہو گیا، کل تک ہوا چل رہی تھی، آج گرمی بڑھ گئی ہے، شدت پیدا ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اجرت نہ دی جائے تو نور تاریکی میں تبدیل ہو جاتا ہے، بس ختم ہو جاتا ہے معاملہ سارا۔ اگر بل جمع نہیں کرائیں گے تو آپ کا کنیکشن کٹ جائے گا، آپ کے گھر میں روشنی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تو تھا بجلی کا بل، یہ تھی دنیا کی اجرت۔ جب بغیر اجرت دیے آپ اپنے گھر میں اندھیرا دور نہیں کر سکتے تو رسول کی رسالت کی اجرت دیے قبر کی تاریکی کیسے دور ہو سکتی ہے؟ تو قبر کی تاریکی دور کرنے کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ اجر پیغمبر اسلام ادا کرتے چلے جائیں۔ اجر پیغمبر اسلام ادا ہوگا تو قبر بھی نورانی ہوگی، محشر بھی نورانی ہوگا، سارے کے سارے اعمال نورانی ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ اس لیے اجر پیغمبر اسلام دینا ضروری ہے، ہر کلمہ پڑھنے والے پر ضروری ہے کہ وہ اجرت دے۔ اگر اجرت نہیں دیں گے تو تمام عبادتیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم حج بھی کر رہے ہیں، لیکن پروردگار کہے گا تمہیں نمازیں سکھائی کس نے؟ جواب دیں گے کہ تیرے رسول نے سکھائی، یہی تو جواب ہوگا، کسی اور نے تو نہیں سکھائی۔ تمہیں روزہ رکھنا بتایا کس نے؟ کہ آپ کے پیغمبر نے بتایا۔ حج کرنا سکھایا کس نے؟ کہ آپ کے رسول نے بتایا۔ تو ارشاد ربانی ہوگا جب میرے رسول نے تمہیں نماز پڑھنا سکھایا، میرے رسول نے تمہیں روزہ رکھنا بتایا، میرے رسول نے تمہیں حج کرنا بتایا، جب میرے رسول نے تمہیں اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں، تو جب میرا رسول
ان کی اجرت مانگے گا تو تمہیں اجرت دینا پڑے گی، ورنہ تمہاری نمازیں بھی بیکار ہو جائیں گی، تمہارے روزے بھی بیکار ہو جائیں گے، تمہارے حج بھی بیکار ہو جائیں گے۔ لہٰذا اپنی عبادتوں کو بارگاہ رب العزت میں مقبول کرنے کے لیے اجر رسالت دنیا میں بھی دینا پڑے گا، تاکہ آخرت ہماری کامیاب ہو جاتی رہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ لہذا یہ اجر رسالت فرش ازا یہ بہترین اجر رسالت ہے، اس لیے کہ کل پیغمبر اسلام کا دین کربلا میں ختم ہو رہا تھا، ختم کرنے والا یزید تھا، اور اس ڈوبتے ہوئے اسلام کی کشتی کو بچایا کس نے؟ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانیوں نے، اپنی آل، اپنی اولاد، اپنے اصحاب کی قربانیاں۔ کیسی قربانیاں؟ آج عزا خانے سج گئے ہیں، علم سج گئے ہیں، تعزیہ داری ہو رہی ہے، ماتم داری ہو رہی ہے، گھر گھر عزا خانے سجے ہوئے ہیں، ہر امام بارگاہ سجا ہوا ہے۔ یہ کیوں سجا ہوا ہے؟ یہ اس لیے سجا ہوا ہے کہ مالک فرش عزا اس فرش پر آ کر بیٹھ گئی ہیں۔ فاطمہ پسلیاں ٹوٹی ہوئیں اس در پر آ گئی ہیں۔ شہزادی جناب زینب، شہزادی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا، جنہوں نے ان قربانیوں کے بعد وہ مصائب برداشت کیے ہیں کہ زینب کے بے مقنع چادر رسن بستہ ہو کر کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اللہ اکبر، سکینہ نے وہ مصیبت برداشت کی کہ کربلا کے بعد اگر سکینہ ہائے بابا کہہ کر پکارتی تھی تو شمر کا تازیانہ ہوا کرتا تھا۔ بابا نے بالیاں پہنائی تھیں، ظالموں نے چھین لی، سید سجاد کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا گیا، یہ سارے مصائب برداشت کیے۔ ہاں عزیزو، فرش عزا بچھ گیا۔ شہزادی فاطمۃ الزہرا، شہزادی حضرت زینب سلام اللہ علیہا، شہزادی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہا فرش عزا پر آ گئی ہیں۔ ہاں عزیزو، یہ رسول کی بیٹی فاطمہ زہرا ہے جس کا ایک پہلو زخمی ہے، اپنے ایک پہلو زخمی پر ہاتھ رکھے ہوئے ہے، دوسرے ہاتھ میں رومال سیدہ ہے، ایک ایک عزادار کے چہرے کو دیکھتی ہے، آنسو عزادار کا گرنے نہیں دیتی بلکہ اپنے رومال میں جگہ دیتی ہے۔ شہزادی ان آنسوؤں کا کیا کرو گی؟ کہا کہ تو نہیں جانتا، ارے میرے حسین کے بدن پر 1950 زخم لگائے گئے تھے، میرے بدن پر زخم تھے، یہ آنسو تمہارے آنسو نہیں ہیں بلکہ میرے زخموں کا مرہم ہے، میرے حسین کے زخموں کا مرہم ہے۔ ہاں عزیزو، یہ زخموں کا مرہم ہے۔ ہم شہزادی کو پرسہ دینے کے لیے جمع ہو گئے۔ عزیزو، کسی گھر میں ایک جنازہ ہوتا ہے تو سارے اس کو پرسہ دیتے ہیں۔ ارے یہ کربلا وہ جگہ ہے جہاں پر ایک دن میں خانہ زہرا سے 18 لاشیں برآمد ہو رہے ہیں۔ اے شہزادی، آؤ آپ کو اکبر کا پرسہ دے لے، آپ کو کٹے عباس ہاتھوں کا پرسہ دے لے، آپ کو قاسم کے پامال لاشے کا پرسہ دے لے۔ اے شہزادی، آپ کو ننھے مجاہد اصغر کے تیر سے چھدے ہوئے گلے کا پرسہ دے لے۔ اے شہزادی، آپ کو اس کا پرسہ دے لے جس کو آپ نے چکیاں پیس پیس کر جوان کیا تھا، پروان چڑھایا تھا۔ وہ حسینہ ہو وہ سیدہ ہو، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ پروردگار اس مجلس حسین کو قبول فرما، پروردگار اس مجلس حسین کے صدقے میں
جہاں جہاں بھی عزاداران سید الشہداء موجود ہیں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار مخالفین ازا دشمنان ازا کی سازش کو ناکام فرما، ان کو نیست و نابود فرما، تمام عزاداروں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ پروردگار ہم میں دینداری کا جذبہ پیدا فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، اسلامی جمہوریہ ایران کو سربلندی عطا فرما، عراق و شام میں امن و امان قائم فرما۔ پروردگار دہشت گرد تنظیم اور جماعتوں کو نیست و نابود فرما، حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کا انصار و اعوان و مددگار میں شمار فرما۔ خاتم حسین۔